یہ روایت صحیح مسلم میں بھی اور سند سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی مؤمنہ عورت اور اس کی اولاد کے محل کی۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مؤمنہ عورت کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس پر فرعون کی بیٹی جو شہزادی ہے، اس نے اس سے کہا، اللہ تو میرے باپ ہی ہیں، یعنی مراد اس کی فرعون تھی۔ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیاں دیتے ہیں۔ اس شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے اور تیرے باپ سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ یعنی فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میری سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی عورت نے کہا، ہاں، میرے اور تیرے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بلندیوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے آگ پر، اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس مومنہ عورت نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ جب اور سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے جب گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں افسوس نہ کرو، اماں ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی، یعنی اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی صابرہ عورت کو بھی اسی تانبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی مؤمنہ عورت کے جنتی محل سے آ رہی ہیں